کیا علماء کرام کو فوقیت حاصل ہے سیدوں پر؟ دیکھیں سید ہمارے ہاں سمجھنے کا تھوڑا سا اختلاف ہے. سید کہتے ہیں اس شخص کو عربی زبان میں جو سردار ہو، درجے میں بلند ہو. جیسے کہ ہم کہتے ہیں جناب والا، حضرت والا، جناب من، عزت مآب. عربی لینگویج میں، ویکیبلری آف عربک میں ہم اس کو سیدونا کہتے ہیں، ہمارے سردار. اب اگر سید کا معنی بزرگی کے ہیں تو علماء خود سید ہیں، اور اگر سید سے مراد آل رسول ہیں تو ان کی نوعیت اپنی ہے، علماء کی نوعیت اپنی ہے. اگر سیدوں کی وہ نوعیت جو آج کے دور میں لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ جاؤ ان سے دعا کرواؤ، ان سے یہ کرواؤ، ان سے وہ کرواؤ، اور جو منسوب سید ہیں حقیقتاً وہ سید آل رسول میں سے ہے بھی یا نہیں ہے، ان کی بات بھی مشکوک ہے. تو اگر کوئی حقیقی سید ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، اس کی فضیلت یہی ہے. اس کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے. ہم صرف اس بارے میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. تو سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑنے میں دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مشکات المصابیح میں، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا اپنے خاندان اور اپنا کنبہ ہے. تم دونوں کا لحاظ رکھنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھاپ لیا تھا کہ شاید بعد والے آل رسول کو وہ مقام نہیں دیں گے جو اللہ نے ان کو دیا ہے یا جو رسول اللہ نے ان کو دیا ہے. تو آل رسول کا بڑا شرف ہے، خاندانی طور پہ بڑی حیثیت ہے، بڑی وقعت ہے، بڑا مقام ہے. لیکن علماء پر ان کو ترجیح حاصل ہے یا نہیں ہے، جیسا کہ سوال میں پیش کیا گیا ہے. تو اب آ جائیں اس نقطے کی طرف کہ اگر عالم سید ہے تو اس کو ڈبل اجر ہے کہ ایک تو آل رسول میں سے ہے، اوپر سے علم والا ہے. اور اگر عالم الگ ہے اور سید الگ ہے تو عالم اپنے علم کے بدولت اس سید جو عامل ہے اس سے زیادہ بلند اور فائق مرتبے پر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس قرآن و سنت کا داعی ہے جو قرآن و سنت اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے 3 لوگوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا اس میں ایک وہ عالم بھی ہوگا جو ہر ایک کو وہ بات کہتا تھا جس پر اس کا عمل نہیں تھا. اس لیے کہ اللہ اس سے اتنا خفا ہے کہ تجھے اتنا بڑا درجہ دیا، اتنی فوقیت سے نوازا، پھر بھی تو نے یہ عمل کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ سے خفا ہوگا، کیونکہ اس کی فوقیت بہت بلند تھی، بہت بالا تھی. اور عالم کی فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ نظر اللہ عمران سمع منا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو تر و تازہ فرمائے گا جس نے میری بات کو سنا ہے، اس کو یاد کیا ہے، پھر اس کو آگے پرموٹ کیا ہے. تو اس کی بڑی فضیلت ہے. عالم کی فضیلت میں یہاں تک فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں جب وہ حصول علم کے لیے نکلتا ہے، اور آسمان کے فرشتے بھی اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین کی روایت ہے کہ مسجد نبی میں تشریف لائے تو اس حلقے کو پسند کیا جس حلقے میں قرآن و سنت کی دعوت، سیکھنے سکھانے کی دعوت، تعلیم و تعلم کی دعوت چل رہی تھی. آپ نے اس حلقے کو پسند کیا اور خدا ان کا وہاں براجمان ہوگا. لہذا معلوم ہوا کہ علماء کی اپنی حیثیت بہت زیادہ ہے. اب آ جائیں جی نقطۂ شریعہ پر جو سوال ہے، اور اصل نقطے کی اصل جز پہ آ جائیں کہ علماء اکرام اور سیدوں میں فضیلت کس کو حاصل ہے. تو یاد رکھیں اسلام میں فائق بلند ہونا تقوی کی بنیاد پر ہے، خاندان اور تعلیم کی بنیاد پہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز ترین وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. لہذا جو شخص زیادہ پرہیزگار ہے وہ سب سے زیادہ معزز ترین ہے. تو جس کے اندر پرہیزگی زیادہ ہو، اگر سید میں زیادہ ہے تو وہ اعلیٰ ہے، عالم میں زیادہ ہو تو وہ اعلیٰ ہے. جب دونوں میں ہو تو عالم زیادہ فوقیت رکھتا ہے، جیسا کہ کتاب الامامہ کے اندر صحیحین اور دیگر کتب شریعہ میں موجود ہے کہ امامت کا اہل وہی ہے کہ جو علم و عرفان میں زیادہ ہو اور قرآن کو زیادہ جاننے والا ہو.
लिहाजा उलमा और सैयदों में हम कोई तफरीक के कायल नहीं है। इस्लाम इसमें तफरीक का हुक्म नहीं देता। इस्लाम ये कहता है कि जो ज़्यादा तकवादार है अल्लाह के यहाँ वो ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ तरीन है, और यही शरीयत ने हमें हुक्म दिया है। हम किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं करेंगे। जिसका जो मुकाम अल्लाह ने दिया है, दोनों ही हमारे आंखों के तारे हैं। एक आदमी की दोनों आंखों की बिनाई तेज हो, लेकिन अल्लाह की शान है कि एक आंख की छोटी सी मिकदार कम है और एक की ज्यादा है, या एक आंख थोड़ी सी छोटी है और दूसरी बड़ी है। तो क्या ये कहेंगे कि जो आंख छोटी है वो आंख नहीं है? नहीं, आंख तो दोनों है, बिनाई तेज है, बिनाई सही है। दोनों को अल्लाह ने बनाया है, तो सैयदों को भी अल्लाह ने बनाया, उलमा को भी अल्लाह ने बनाया। हम इनमें तफरीक नहीं करेंगे। अहले सुन्नत वल जमात का यही फैसला है और अहले सुन्नत वल जमात का यही कौल है। लिहाजा हम तफरीक इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, दोनों की इज्जतों को अपनी जगह पे बहाल रखेंगे। ताहम अल्लाह के यहाँ मोतबर उनफी वो है कि जो ज्यादा परहेजगार है।